السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ وقال اللہ تعالی نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ وقال اللہ تعالی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے معیار ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور اس میں وہ پیغمبر کے جو نبی الملاحم ہے، 10,000 قدوسیوں والا، لشکروں والا پیغمبر، جنگجو پیغمبر، لیکن مشن ہے وہ نبی رحمت کا ہے، انسانیت کو راہ راست پہ لانا، ہدایت پہ لانا، اور اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو صلح کرنا، اگر جنگ بندی کی طرف آئیں تو جنگ بندی کرنا، اور ان کے ساتھ معاہدے کرنا، اور ان کے غیر حربی علاقوں میں اور زون میں بالکل امن اور سلامتی کا پیغام دینا۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے دشمن کے دل بھی مسخر کر دیے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دشمن اسی بات کو نہیں سمجھتا، جو بے دین لوگ ہوتے ہیں وہ اسی بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ انسانیت کی دکھتی رگ ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرتا ہے، انسانیت کا احترام کرتا ہے، وہ دل سے ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اور خدا نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے، کسی کے ظلم اور زیادتی کے بدلے میں تم ان کے ساتھ جب اچھائی کرتے ہو تو وہ تمہارا جگری یار بن جاتا ہے، دل سے وہ تمہارا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے دنیا پہ اسلام کا جھنڈا پھیلا، تلوار تو دکھائی لیکن مہربانی اور رحمت کر دی۔ دشمن نے، ہندوستان کے مودی جنرل نے بہت بڑی فوج کے ساتھ دھمکی دے کر اور جھوٹے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فتنے پیدا کر کے اور اپنی طرف سے فساد پیدا کر کے اور مسلم پاکستان پہ مختلف حملے کرنے کا، اپنے سیاسی مقاصد اور ووٹ لینے کے لیے بے شعور عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کارروائی کر کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن کو خراب کرتا رہا۔ لیکن اس بات کو سمجھداروں نے یہ سمجھا اور اپنی قوت جمع رکھی، اور اپنی نیوکلیئر طاقت بھی بڑھا لی، اور اپنی باقی قوت، میزائل کی قوت اور اپنی ٹیکنالوجی جو ایئر فورس کی ہوتی ہے، ہوائی فورس کی، وہ پوری مکمل کر لی۔ تو اب ان کا ہاتھ دشمن کے گردن تک پہنچ گیا، اور پھر یہ 4 دن کی لڑائی کے بعد تھوڑا سا ذائقہ ان کو چکھایا گیا، اور اللہ کی رحمت سے تمام مسلمانوں نے خدا سے فریادیں کی، جیسے نبی پاک نے جنگ بدر پہ اور خندق پہ کے موقع پہ گھر جانے پہ دعائیں کی تھیں، تو پھر خدا تعالیٰ ان کے دل کو رام کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو فتح کر دیتا ہے، اور نصر من اللہ وفتح قریب کا پیغام ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ دب کے باتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل یہ اللہ کے حکم کی تائید ہوتی ہے کہ فتح وہ دیتا ہے۔ لہذا انسانیت کے احترام میں یہ پیغام صلح اور امن کا کر لیا جائے، لیکن اگر دشمن اس سے پھر بھی باز نہ آئے تو اس کو اس کی بہت زیادہ مل جل کر اتحاد کرتے ہوئے تمام پہلو، سیاسی جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے، عسکری ونگ کے، مجاہدین کے، ان تمام کے مشورے کے ساتھ اور عوام کے دباؤ کے ساتھ دشمن کو اس کا مزہ چکھانے کی پوری تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، کئی دفعہ ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت کو ہم نے بڑی سی جماعتوں پہ غالب کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہی لوگ ہوں گے جو فساد کرنے والے ہیں۔ اور خدا کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہند کے یہ ظالم حکمرانوں کو جب تک تم بیڑیوں میں پکڑ کر قیدی بنا کے نہیں لاؤ گے، یہ فساد سے باز نہیں آئیں گے، اور اس کے لیے ایک بھرپور جنگ کی تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے الجہاد ماد الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔
یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، چاہے دنیا عدل سے بھر جائے، چاہے زمین ظلم سے بھر جائے، کہیں نہ کہیں پہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے جہاد ہوتا رہے گا۔ اور اس لیے اللہ نے پاکستان کو اپنی 10 گنا بڑی قوت انڈیا کی، ان کے فوجی اور ہزاروں ان کے جہاز اور کئی درجن ان کے بحری بیڑے، وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور تھوڑی سی کاروائیوں میں خدا نے وہ مدد اور نصرت اتاری کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ اور اللہ ضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کو پکارتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔